میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب دعوت حق دینا ہے، ایمان کی دعوت دی، تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس نے قبول اسلام کے لیے لبیک کہا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ یعنی قبول اسلام میں بھی حضور کے بعد بالغ مردوں میں اگر کوئی سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہوا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ اسلام لانے میں بھی ثانی ہے، حضور کے بعد ثانی ہے، سب سے اول ہیں، حضور کے بعد ثانی ہیں، سب سے اول بالغ مردوں میں اسلام قبول کیا۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے مال کی حوالے سے ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو یہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ثانی اثنین ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ سب سے پہلے سب سے اول انہوں نے اپنا جو ہے مقام حاصل کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹا اور حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا اور عرض کیا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہاں تک امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حال میں آئے کہ اپنے تن کا جوڑا جو ہے وہ جو تن پہ کپڑے پہنے تھے وہ بھی اتار کے ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے اور کانٹے جو ہے وہ بٹنوں کی طرف جو ہے وہ جوڑ لیے اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اسی اثناء میں جبریل امین بھی حاضر ہوتے ہیں در مصطفیٰ پہ سرکار کی بارگاہ میں۔ حال یہ ہے کہ جبریل کا بھی ویسا لباس ہے جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام ابو بکر کی طرف تو دیکھیے، انہوں نے جو لباس پہنا ہے آج عرش کے سارے ملائکوں کو حکم ہوا ہے کہ سارے ویسا ہی لباس پہن لیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر یہی بس نہیں ہوتی بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام سے پوچھئے یہ گھر کا سارا سامان لے کے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کر کیا یہ اللہ پر راضی ہیں؟ اللہ پر راضی ہے؟ رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے یہ مجھ سے راضی ہے؟ وجد میں آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہتے ہیں مولا میں تجھ سے راضی ہوں، ابو بکر تجھ سے راضی ہے، مولا ابو بکر تجھ سے راضی ہے۔